السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کے اس 21ویں پاٹھ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی آپ کا آدرش بات چیت کرنے میں یا مون دھارن کرنے میں، خاموش رہنے میں یا ترک استھاپت کرنے میں یا کسی کو سمبودھت کرنے میں آپ کا چرتر کیسا تھا، آپ کا آئیڈیل نمونہ، آپ کا آدرش کیا تھا، یہ باتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فصیح بات کرتے تھے، یعنی پرشٹ روپ سے بات کرتے تھے، اور آپ کا سور بہت میٹھا ہوتا تھا، بہت اچھے سور میں آپ بات کرتے تھے، اچھے انداز سے آپ گفتگو کرتے تھے، اور جو ہے آپ کوئی بھی بات کہتے تھے اس کو بہت ہی سکون سے، یعنی جلدی طور پہ جو ہے ادا کر دیا کرتے تھے، اور صحابہ اس کو سن کر جو ہے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدھیمتا کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، یعنی جو بھی بات کہتے تھے حکمت کے ساتھ کہتے تھے، یہ نہیں کہ جو بھی منہ میں آیا ہم اس کو بک دیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے تھے تو بدھیمتا کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کا بہت ہی اس کا ارتھ جو ہے اس کا بہت گہرا ہوتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر جو ہے زیادہ تر خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، اناوشک بنا ضرورت آپ بات نہیں کرتے، جہاں آوشکتا ہوتی تھی وہیں پر بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے بے ارتھ کی باتیں، انوچت باتیں آپ نہیں کرتے تھے، اور آپ وہی بات کہتے تھے جس میں اللہ کی خوشی، اللہ کی پرسنتا اور نکٹتا پراپتی آپ کا ادیشیہ ہوتا تھا، آپ صرف وہی باتیں کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمبر 3 یہ ہے کہ جوامع الکلم، یعنی ایسا گفتگو کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ جو آپ جو ہے شبد تو کم پریوگ کرتے تھے، لیکن اس کا ارتھ، اس کا پریبھاشا، اس کی ویاکھیا بہت زیادہ ہوتی تھی، اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا، تو صحابہ جو ہے اس کو سن لیتے تھے، اور آپ کوئی بھی بات کرتے تھے تو تفصیل سے بستار روپ سے اس کو بتاتے تھے، یہ نہیں کہ بات کو آدھا ہی چھوڑ دیں، آدھا بات کر کے چپ ہو جائیں، سے آپ بات کو پورا کرتے تھے، صحابہ اس کو سن کے جو ہے مطمئن ہو جاتے تھے، وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے، پرسن ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بات کو بیچ میں کاٹتے بھی نہیں تھے، اور جو بھی بات کہتے تھے صحابہ اس کو سن کے جو ہے اس کو سرکشت بھی کر لیتے تھے، اور جو ہے وہ لوگ مطلب خاموش ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ پروچن دیتے تھے یا آپ جو ہے لوگوں کو سمبودھت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، اچھے الفاظ کا پریوگ کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بھی شبد بول دیں، ایسا نہیں۔ کٹھورتا، نرلجتا، انوچت شبد جس کے اندر اہنکار یا ابھیمان کی بو آتی ہو، آپ جو ہے ایسے شبد کا پریوگ کبھی نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدھتی یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی جیسا آدمی ہے، یعنی جس درجے کا آدمی ہے اس کو ویسے ہی سمان دیا جائے۔ کوئی ایسا آدمی جو ہے جس کا یعنی درجہ ویسا نہیں ہے اور اس کو خوب سمان دیجئے، اس کا خوب آدر اور سمان کیجئے، اس کی خوب پرشنسا کیجئے کہ اس کا اپہاس ہو جائے، اس کا مذاق ہو جائے، آپ نے اسے بھی منع کیا۔ اور جو اونچے درجہ کے لوگ ہیں جن کو جو استھان ملنا چاہیے، آپ نے ان کو وہ استھان دینے کے لیے بھی کہا، آپ ان کو اتنا سمان کرنے کے لیے، سمانت کرنے کے لیے آپ نے کہا، جو ہے جن کا جو استھان ہے ان کو آپ نے ان کا استھان دینے کے لیے آپ نے کہا۔ آپ نے جو ہے منافقوں کو، جو کپٹی لوگ ہیں، ان کو سید کہنے سے منع کیا، سید مطلب سردار، ان کو سید نہیں کہہ سکتے۔ اس طریقے سے آپ نے ابو جہل کو ابو الحکم کہنے سے منع کیا۔ ابو جہل کی کنیت جو ہے ابو الحکم کی، لیکن آپ نے کہا ابو الحکم اس کو نہیں کہا جائے گا، چونکہ ابو الحکم یا حکم جو ہے یہ جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو، راجاؤں کو، ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، راجاؤں کا، اس طرح سے آپ نے کہنے سے منع کیا۔ شہنشاہ یعنی راجاؤں کا راجا، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ جو ہے سب کا مالک، پورے وشو، پورے برہمانڈ کا مالک کیول اللہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ اللہ ارتھات اللہ کا اترادھیکاری، اللہ کا خلیفہ کسی انسان کو کہنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، ایسا ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہے اور شیطان اس کو وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کے ہردے میں کوتوہلتا کی سرجنا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کی طرف پھرنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے آپ کو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تروٹی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہے، وہ اپنے آپ کو نہ ہیپے، اپنے آپ کو ترسکرت اور اپمانت نہ کرے، اپنے آپ کو گالی نہ دے، اور اس طرح سے شیطان کو بھی جو ہے گالی نہ دے، یعنی اس کو بھی برا نہ کہے،
शैतान बर्बाद हो, बल्कि इंसान जो है आगे बढ़ने का प्रयास करे, दृढ़ विश्वास के साथ अपने मनोबल को, अपनी हिम्मत को आगे करके, उच्च करके जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करे, और जो गलत चीज़ें हैं उसको पीछे छोड़ने का इंसान प्रयास करे। मेरे भाई, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को अच्छा नाम रखने का आप आदेश देते थे, और अच्छे नाम से लोगों को संबोधित करते थे, अच्छे उपाधि से आप लोगों को संबोधित करते थे। और आप जब कोई दूत भेजते थे या कहीं से कोई दूत आता था तो आप जो है यानी भेजते थे कहीं तो यानी अच्छा नाम वाला हो, अच्छा चेहरा वाला हो, काठी बाड़ी अच्छी हो, उसका शरीर ठीक ठाक हो, क्योंकि जो दूत होता है ना वो अपने समूह का, अपने कौम का, अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है, वो है ना, प्रतिनिधित्व करता है वो। इस वजह से जो है यानी उनकी रहनुमाई करता है, उनकी अगुवाई करता है वो। तो इस वजह से जो है हमको इस तरह से ध्यान देना चाहिए, और ख़ास तौर से जो भी है सबको अच्छे नाम से हम संबोधित करें, और नाम ऐसा रखें कि नाम और उसके व्यक्तित्व में जो है समानता हो, इस तरह से नहीं, और नाम का उसके व्यक्तित्व पर, उसकी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। इसी वजह से जो है नाम जो है अच्छा हम रखें, ताकि जो है नाम से उसके ज़िंदगी पर असर पड़े और उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी लाइफ जो है अच्छी हो, जो भी बच्चे हैं। मेरे भाई, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के निकट सबसे अच्छे नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं, और आपने फरमाया कि हारिस और हम्माम भी ये अच्छा नाम है, यानी हम्माम ये छोटे हाथ से, बड़े हाथ से नहीं। इसी तरीके से आपने फरमाया कि सबसे बेकार नाम, बुरा नाम जो है वो हर्ब और मुर्रा है, यानी हर्ब का मतलब लड़ाई, मुर्रा मतलब कड़वा। तो ऐसा नाम हम हरगिज़ ना रखें किसी का जिसका नाम या जिसका अर्थ जो है गलत है, जिसका माना जो है गलत है, आपने उस नाम रखने से मना फरमाया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों का नाम भी चेंज किया, अगर नाम उनका सही नहीं है तो आप उनका नाम चेंज करने का आदेश देते थे और चेंज कर लेते थे। जैसे कि एक औरत का नाम, एक महिला का नाम था आसिया, ऐन से आसिया, नाफरमानी करने वाली, तो आपने जो है उनका नाम चेंज करके बदल के जो है जमीला, असर सुंदर नाम आपने रख दिया। इस तरह से एक व्यक्ति का नाम असलम था तो आपने ज़ुरा उनका नाम रख दिया। इस तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीने का नाम यसरिब था, तो आपने जो उसका नाम चेंज करके तय्यबा मदीना आपने उसका नाम रख दिया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने सहाबा को उनकी कुन्नियत से भी पुकारते थे, कुन्नियत भी रख देते थे। कुन्नियत मतलब उपनाम, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने अबू तुराब उनकी कुन्नियत रख दी। छोटे बच्चों को भी आप कुन्नियत रखते थे, कभी कभी अपने बीवियों, अपने पत्नियों को संबोधित करते थे उनके हृदय को रिझाने के लिए प्यार और मोहब्बत से, तो उनको भी मतलब अच्छी कुन्नियत से, अच्छे उपनाम से उनको संबोधित करते थे ताकि वो खुश हो जाएं और प्यार मोहब्बत में जो है इजाफा हो। तो ये करना चाहिए, बस गलत शब्द का हम प्रयोग ना करें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बच्चों के नाम से बाप की कुन्नियत, यानी पुत्र के नाम से पिता की कुन्नियत जो है आपने रखने का आदेश दिया। अर्थात अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है तो उसके पिता को अबू अब्दुल्ला कह सकते हैं। बच्चे का नाम अगर मोहम्मद है तो उसके बाप को अबू मोहम्मद, है ना, यानी मोहम्मद का बाप, यानी इस तरह से आपने कहने का आदेश दिया, इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तसम्मऊ बिइस्मी, तुम लोग मेरा नाम तो रखो, यानी मोहम्मद नाम हम रख सकते हैं, लेकिन फरमाया वला तकन्नऊ बिकुन्नियती, लेकिन मेरी कुन्नियत जो है ना रखो। अल्लाह के रसूल की कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। आपने अबुल कासिम कुन्नियत रखने से जो है आपने मना फरमाया है। मेरे भाई, इस तरीके से कुछ अच्छे नाम है ना तो उनको हम गलत नाम से किसी को संबोधित ना करें। जैसे कि ईशा, ये अच्छा शब्द है, अच्छा लफ्ज़ है, आपने जो है आतमा, इसका नाम आतमा रखने से आपने मना फरमाया। इसी तरीके से इनब, इनब का अर्थ होता है अंगूर। इनब ये अरबी शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? अंगूर। और अंगूर को अरबी में करम भी कहते हैं, लेकिन आपने करम कहने से मना फरमाया, कहा कि अंगूर को करम मत कहो बल्कि अंगूर को इनब ही कहो, क्योंकि फरमाया अल करम क़ल्बुल मोमिन, क्योंकि करम जो है ये मोमिन का हृदय होता है, इंसान का हृदय होता है। मेरे भाइयों, इस तरीके से हमको पता यह चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको ये तरीके बताए ना, तो सबसे पहले हम ये इसमें कुछ बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, अगर किसी का नाम अब्दुर्रहमान है तो हम उसका पूरा नाम लेके बुलाएं। हमारे यहाँ कुछ लोग ए रहमान इधर आओ, ऐसा नहीं। किसी का नाम अब्दुल क़हार या अब्दुल रज़्ज़ाक़ है तो कुछ लोग उसका नाम सिर्फ रज़्ज़ाक़ लेके बुलाते। रज़्ज़ाक़ यानी रोज़ी देने वाला केवल अल्लाह है, इस वजह से आप उसको अब्दुल रज़्ज़ाक़ यानी रज़्ज़ाक़ यानी अल्लाह का भक्त, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम, अल्लाह के जो गुण और विशेषता वाले जो नाम हैं उसके साथ अब्द लगा के हम नाम रखेंगे और उनको पूरे नाम से बुलाएंगे। अगर हम आधा नाम से बुला रहे मेरे भाइयों, हम जो है गुनहगार होंगे। रहमान केवल अल्लाह है, रहीम केवल अल्लाह है। किसी का नाम अब्दुल रहीम है तो पूरा अब्दुल रहीम नाम लेंगे। इस तरह से हमको संबोधित करना चाहिए। जैसे अल्लाह, ऐसे अब्दुल्लाह है तो
کسی کا نام عبداللہ ہے تو کیا کوئی آدمی اس کو اللہ کہتا ہے؟ ہرگز نہیں کہتا۔ تو یہ اللہ کا جو یہ نام ہے، اس طرح سے اللہ کے اور جو صفاتی نام ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اس میں ہم کسی کو الگ سے جو ہے صرف اس کو سمبودھت کر کے نہیں پکار سکتے۔ پتہ چل گیا نا اس طرح سے ہم کو۔ اس طریقے سے ایسے نام جس میں جو ہے شندے ہو، عبد کا مطلب ہوتا ہے بھکت۔ اب کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام عبد المصطفیٰ رکھ لیتے ہیں، یعنی مصطفیٰ یعنی اللہ کے رسول کا بھکت، مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکت، اور لوگ یہ ارتھ نکالتے ہیں کہ اس کا ارتھ ہے غلام، اور میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ آپ لیکن اس میں سندے ہے، چونکہ یہ عبد اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو آپ جو ہے دوسروں کو اس میں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری ہیں، آپ نے خود اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جو شرک تک پہنچانے والے کام ہیں ہم کو اس سے بھی بچنے کا پریاس کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنے کا پریاس کرنا چاہیے، اور اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے شبد جو ہے ہم پریوگ نہ کریں جس میں شرک کی بو آنے لگے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے میں فلاں نچھتر کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بارش کرنے والا اللہ ہے، ورشا کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں آج موسم وبھاگ سے پتہ چل جاتا ہے تو یہ موسم والے بتاتے ہیں، یہ بھی کبھی غلطی ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی یہ خبر دیتے ہیں ورشا نہیں ہوتی، کبھی خبر نہیں دیتے پھر بھی ورشا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیول ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں آدمی موسم وبھاگ کو دیکھ کر کے کچھ انومان لگا سکتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ورشا ہوتی ہے، اس ستارے کی وجہ سے ورشا ہوتی ہے، اس نچھتر سے ورشا ہوتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ہمارا وشواس اسی پر ہو جائے اور پھر ہم شرک میں پڑ جائیں، تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے اوپر سے ہمارا وشواس بھی ختم ہو جائے۔ اس طرح سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دृढ़ وشواس اللہ کے اوپر ہمیشہ، جو کرنے والا اللہ کرنے والا ہے، اس پر ہم کو وشواس رکھنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ہمیں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے ما شاء اللہ وشئت، یعنی جیسا اللہ چاہے اور جیسا آپ چاہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو خود اپنے لیے منع فرمایا۔ کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے کہ جیسا اللہ چاہے، جیسا اللہ کے رسول چاہے، نہیں، بلکہ ما شاء اللہ وحدہ، جیسا اللہ چاہے یا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم کو صرف ایک اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو سہبھاگی ہم نہیں بنا سکتے اس میں کسی بھی، یعنی بولنے میں بھی، اگرچہ ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان ہمارا وشواس، لیکن بولنے میں بھی زبان سے بھی ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اس میں جو ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہم، اور بہت زیادہ قسم کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اناوشک آدمی قسم نہ کھائے، کسی کی شپت نہ لے، اور اس طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو ہرگز نہ کہے کہ تو یہودی ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہو گیا کسی مسلمان کو۔ اگر آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ تو کافر ہو گیا، اور اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی استھان ہے، تو میرے بھائیو جو کہنے والا ہے نا یہی کافر ہو جاتا ہے، یہی کافر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کو کچھ کہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسی کے اوپر لوٹ کے وہ آ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کو اس سے بھی بچنا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو عبدی یعنی میرا بھکت، امتی اس طرح سے نہ کہے، میری بندی، میرا بندہ نہیں، بلکہ آدمی جو ہے یہ جو عبد، بھکت، بندے کا جو شبد ہے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے خاص ہے۔ اس طریقے سے کوئی آدمی اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ بھی نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ سے क्षमा याचना کریں، اللہ سے پرارتھنا کریں تو دृढ़ وشواس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یعنی کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ نے اس سے منع فرمایا میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوگ ہے، کال ہے، سمے ہے، زمانہ ہے، آپ نے اس کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ جس وایو ہے، ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے بخار کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور مرغ کو بھی آپ نے جو ہے برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے، جو آدمی وایو ہے، سمے ہے، ہوا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو اس کا بنانے والا تو اللہ ہے، گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے کول اور نسب پر، اپنے کول اور ونش پر فخر کرنے سے، گرو کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جو انوگیتا کے سمے میں، اگیانتا کے سمے میں، جاہلیت کے سمے میں جو لوگ ابھیمان، اہنکار، گھمنڈ کرتے تھے، ڈاہ اور عشا رکھتے تھے، آپ نے اس سب کا کھنڈن کیا اور اس سب کا پریتیاگ کرنے کا آپ نے آدیش دیا جو ان کے اندر غلط پرمپرا تھی میرے بھائیو۔ آئیے آپ سب میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلنے میں
اور بیٹھنے میں کیا تھا، یعنی چلنے پھرنے میں اور بیٹھنے آرام کرنے میں آپ کا طریقہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تھوڑا آگے جھک کے چلتے تھے، یعنی آپ جو ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہو آپ اس طرح سے چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا جلدی چال چلتے تھے اور اس طرح سے چلتے تھے، اس طرح سے آپ کا انداز ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جب آپ کو دیکھتا تھا نا تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی پرتشٹھت، کوئی سمانت ویکتی ہیں یہ، اور کوئی آدرنیہ ویکتی ہیں، اس طرح سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی آپ جوتا پہن کے چلتے تھے اور کبھی کبھار جو ہے آپ بغیر جوتے کے بھی آپ چل لیا کرتے تھے، اور آپ نے اسے بھی منع فرمایا کہ اگر جوتے پہنے آدمی تو دونوں پیر میں پہنے اور نکالے تو دونوں پیر سے نکالے، یعنی ایک پیر میں جوتا یا موزہ پہن کے چلنا آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اونٹ کی بھی سواری کرتے تھے، آپ گھوڑے کی بھی سواری کرتے تھے، گدھے کی بھی آپ نے سواری کی، اور اسی طریقے سے کھچر کی بھی آپ نے سواری کی ہے، اور جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو کبھی اس کے اوپر کاٹھی یعنی اس کا جو زین ہوتا ہے وہ ہوتا تھا اور کبھی نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے سواری پر لوگوں کو بیٹھا بھی لیا کرتے تھے، کبھی پیچھے کبھی آگے جو ہے، تو آپ کی سواری پر جو ہے آپ کبھی کبھی صحابہ کو بھی بیٹھا لیا کرتے تھے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے ویسے مٹی پر، اور کبھی کبھی آپ جو ہے چٹائی پر بھی، کبھی بستر پر بھی آپ بیٹھتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کا ٹیک لگاتے تھے، اور کبھی آپ اپنے پہلو یعنی اپنے ہاتھ کا بھی، کبھی اپنے داہنے ہاتھ کا اور کبھی بائیں ہاتھ کا ٹیک لگا کے جو ہے آپ بیٹھ جایا لیٹ جاتے تھے اور بیٹھتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے طریقے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی اکڑو بیٹھتے تھے، یعنی پیروں کے بل بیٹھتے تھے اور آپ کے گھٹنے جو ہے آپ سے پیٹ سے مل جاتے تھے، آپ اس طرح سے بھی بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ جو ہے لیٹ جاتے تھے، بس آپ نے جو ہے پیٹ کے بل لیٹنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پیر کو ایک دوسرے پیر پر رکھ کے جو ہے آپ لیٹتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کو آوشکتا ہوتی تھی تو آپ صحابہ کے اوپر بھی جو ہے آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اڈے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں چھایا میں اور دھوپ میں بیٹھنے سے، یعنی آدھا چھایا اور آدھا دھوپ میں بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے، یعنی جہاں پہ ایسی جگہ پہ بیٹھنے سے جہاں پہ دھوپ بھی ہو اور چھایا بھی ہو، تو ہمارا آدھا شریر چھایا میں ہو آدھا شریر دھوپ میں ہو، آپ نے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے، اس جگہ ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی لوگ بیٹھیں، جہاں بیٹھک ہو، لوگوں کا سموہ ہو، جہاں سبھا ہو، کوئی کاریہ کرم ہو، کچھ بھی لوگ، دو ہی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کچھ بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی اللہ کی، دین کی بھی، اسلام کی بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ان کے لیے حسرت ہوتی ہے، ان کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے، ان کے لیے شرمندگی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے، پرکوپ بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے اگر بات چیت کر رہے ہیں اس میں کچھ لغز یعنی کچھ بیرتھ کی باتیں ہو گئیں، کچھ دنیا کی باتیں ہو گئیں، کچھ غلط باتیں بھی ہو گئیں اس میں، تو اگر وہ لوگ اٹھتے سمے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو اس مجلس کے اندر ان سے کوئی اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے، چھوٹے گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا ہم کو ہر دم پڑھنا چاہیے، جب مجلس برخاست ہو، بیٹھک سماپت ہو تو ہم کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی تھی، جب آپ کو کوئی شبہ سوچنا یا اور کوئی پریشانی اس طرح سے کوئی چیز آتی تھی تو آپ جو ہے فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، اور اللہ سے اگر کوئی غلط چیز ہے، کوئی امنگل چیز ہے، اشبھ سماچار ہے تو آپ اللہ سے دعا کرنے لگتے تھے، اور اگر کوئی شبھ سماچار ہے تو اس پہ اللہ کا کرتگیہ، اللہ کا آبھار پرکٹ کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے آپ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ سجدہ میں جو ہے آپ آپ جو ہے سجدہ کرنے لگتے تھے، یعنی سجدہ میں گر جاتے تھے، آپ اللہ سے دعا کرنے لگتے تھے۔ تو میرے بھائیو آج کے اس پارٹ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اب کل کے پارٹ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سفر میں، یاترا میں کیا تھا، انشاءاللہ یہ سب سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔